گل پلازا میں گراؤنڈ فلور پر بچے کے ہاتھوں فلاور شاپ میں آگ لگی۔ آگ تیزی سے پھیلی، ایئر کنڈیشن کے ڈکٹس کو لپیٹ میں لے لیا۔ کمشنر کراچی نے حتمی تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ 79 میں سے زیادہ اموات میزنائن فلور پر ہونے کی تصدیق۔ 10:26 پر آگ کی اطلاع ملی۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی اطلاع کی 4 منٹ بعد پہنچ گئے۔ پہلا فائر ٹینڈر 11 منٹ پر 10:37 پر پہنچا۔ ریسکیو 1112 کا عملہ 10:53 پر پہنچا۔ پلازا میں فائر سیفٹی آلات اور الارم سسٹم بھی نہیں تھا۔ گل پلازا کی آگ تو بجھ گئی، لیکن ملبے تلے دبے سوالات آج بھی جواب طلب۔ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا پھر ریسکیو اداروں کی روایتی سستی جو درجنوں قیمتی جانوں کی ضیاع کا باعث بنی؟ عینی شاہدین اور متاثرین کے بیانات نے ریسکیو اداروں کی کارکردگی کی قلعی کھول دی۔ ماہرین نے سوالات اٹھائے کہ آگ کی شدت بڑھی تو بند دروازے توڑنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ کیا انسانی جانوں سے زیادہ عمارت کے ڈھانچے کی اہمیت تھی؟ بروقت متاثرہ حصوں کی دیواریں گرتے تو دھواں باہر نکل سکتا تھا۔ فیصلہ کرنے میں کئی گھنٹے کیوں ضائع کیے گئے؟ دروازے بند تھے تو کھڑکیاں توڑ کر لوگوں کو باہر کیوں نہیں نکالا گیا؟ اگر 15 منٹ میں مؤثر کارروائی ہوتی تو جانی نقصان کم ہوتا۔ ایم کیو ایم کا تحقیقاتی رپورٹ ماننے سے انکار، واقعی کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ برقرار۔ علی خورشیدی نے کہا ذمہ داری بچے پر ڈال کر خود کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا۔ اتنے بڑے سانحے کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آگ وزیر اعلیٰ نے لگائی، جس سے انکوائری ہونی چاہیے وہی کمیٹی میں شامل ہے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم سانحے گل پلازا پر سیاست کر رہے ہیں تو معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائے، سیاست ختم ہو جائے گی۔ جماعت اسلامی کا بھی تحقیقاتی رپورٹ پر تحفظات کا اظہار۔ امیر کراچی منم ظفر بولے سانحے کی ذمہ داری ایک بچے پر ڈال دی گئی، کمشنر خود ذمہ دار ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنتی ہی نہیں۔ اور وہ رپورٹ آئے گی، رپورٹ کا تعین کریں گے۔ تو اگر ہم نے سمجھا، حکومت نے سمجھا کہ جی اگر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے تو ہم 100% جوڈیشل کمیشن بنائیں گے اپنی مرضی پہ۔ تحقیقاتی رپورٹ کے بعد سانحے گل پلازا کے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ ضرورت محسوس کی گئی تو جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جائے گا۔ سینئر وزیر شجیع نام میمن کی میڈیا سے گفتگو کہا ایم کیو کی تنقید اور مطالبات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بینرز لگانے اور وال چاکنگ کرنے سے کراچی وفاق کے حوالے نہیں ہوگا۔ عوام میں ان کی پذیرائی ہوتی تو بلدیاتی الیکشن سے نہ بھاگتے۔ کراچی میں اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ سے فائدہ آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ کراچی کی کاروباری طبقے کا بڑا حوصلہ ہے، ناانصافیوں کے بعد ڈٹا ہوا ہے۔ کراچی کے ذریعے پاکستان کے سارے قرض اتار سکتے ہیں۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا کراچی میں تاجروں سے خطاب، کہا کاروباری طبقے کی پریشانیوں اور چیلنجز کا ادراک ہے۔ ٹیکسوں کے مسائل میں سیکیورٹی بہت آئیڈیل نہیں، کاروباری طبقے کی مشاورت سے کام کریں گے، وسائل مہیا کریں گے۔ نیب کی تاریخ کی سب سے بڑی یکمشت ریکوری۔ کوہستان میگا کرپشن اسکینڈل میں ملوث مرکزی ملزم قیصر اقبال کے فرنٹ مین پلی بارگیننگ ممتاز خان ڈمپر ڈرائیور قومی خزانے میں 4 ارب 5 کروڑ روپے جمع کرانے کے بعد رہا ہو گیا۔ نیب ذرائع کے مطابق ممتاز خان نے پلی بارگیننگ کی رقم نقد، جائیداد اور گاڑیوں کی صورت میں قومی خزانے میں جمع کرائی۔ ملزم قیصر اقبال نے مبینہ طور پر فرنٹ مین ڈمپر ڈرائیور ممتاز خان کو استعمال کیا۔ ممتاز خان نے جعلی کمپنی کے نام پر بینک اکاؤنٹس کھولے اور انہی کے ذریعے قومی خزانے سے بڑی رقم باہر منتقل کی تھی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں سہیل آفریدی کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد کا عدم حاضری پر اظہار برہمی، سماعت 10 فروری تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔
سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی سے مستعفی۔ عمر ایوب نے بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی میں شرکت سے معذرت کے لیے قانونی اور سیاسی مصروفیات کے باعث پولیٹیکل کمیٹی میں کردار ادا کرنا ممکن ہی نہیں۔ شبلی فراز نے بھی سیاسی کمیٹیوں سے مستعفی ہوتے ہوئے شمولیت سے معذرت کر لی۔ دونوں رہنماؤں کا استعفیٰ سلمان اکرم راجہ کو ارسال۔ بانی سے ہماری آخری ملاقات 20 دسمبر کو ہوئی تھی۔ ہم نے پٹیشن بھی دائر کی لیکن ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایک اخبار میں رپورٹ ہوا ہے کہ بانی کو اسپتال لایا گیا اور پھر جیل واپس لے جایا گیا۔ اس بات سے پارٹی اور فیملی میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کس بیماری کی وجہ سے انہیں اسپتال لایا گیا۔ وقت ختم، ایران جلد معاہدہ کرے ورنہ شدید حملہ کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر فوجی کارروائی کی دھمکی۔ کہا ایران نے پہلے بھی میرے انتباہ کو نظر انداز کیا تھا جس کا خمیازہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ اگر ایران نے پھر میری وارننگ نظر انداز کی تو مڈ نائٹ ہیمر سے بھی بڑے اور خطرناک حملے کے لیے تیار رہے۔ ٹرمپ کی دھمکی کے ساتھ بات چیت کی بھی پیشکش۔ بولے ایران فوری جوہری معاہدے کے لیے مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ دھمکیوں کے ماحول میں مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بات چیت اس وقت ممکن ہے جب دباؤ اور غیر معمولی مطالبات ختم ہوں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کر دیا۔ کہا حالیہ دنوں میں امریکہ ایلچی اسٹیو وٹکوف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، تاہم ثالث ممالک کے ذریعے مشاورت جاری ہے۔ پہلے بھی خبردار کر چکے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو خطے میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ ترک وزیر خارجہ کا امریکہ پر ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور۔ صدر آصف علی زرداری کی یو اے ای کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقات۔ پاک یو اے ای دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت نے دبئی کی سیاحت اور بڑھتی ٹیکنالوجیز کے عالمی مرکز کے طور پر ترقی کو سراہا۔ رہنماؤں کی بندرگاہوں، لاجسٹکس، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں تجربے سے استفادے پر گفتگو۔ صدر زرداری کی شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ کہا حکومت جامع حکمت عملی اور مؤثر ٹیم کے ساتھ عملی اقدامات کر رہی ہے، جلد پاکستان سے اس موذی مرض کے مکمل خاتمہ کر دیں گے۔ پاکستان میں پولیو کے مکمل سد-باب تک بل گیٹس فاؤنڈیشن جیسے قابل اعتماد شراکت داروں کے تعاون سے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم سے گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کراس ایلیاز کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وفد کا انسداد پولیو مہم پر مکمل اظہار اطمینان۔ 'پرواز کارڈ' کے ذریعے 3 لاکھ روپیہ پر بچہ جس نے کسی اسکل میں ٹریننگ حاصل کی ہے، وہ کنسٹرکشن کی بھی جو سیکٹر ہے اس میں بھی میں نے دیکھا یہ بچے ماشاءاللہ کوئی ویلڈنگ میں ٹرین ہوا ہے، اور اسی طرح جو ابھی میں سعودی عرب کی بات کر رہی تھی تو 55 کمپنیز ہم نے ایکسپلور کی ہیں جس میں تقریباً 45,000 کے قریب جابس کی ہمیں ڈیمانڈ آئی ہے۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں، ہنر اور لیپ ٹاپ ہونی چاہیے۔ کوئی لڑائی جھگڑے فتنہ اور فساد کرنے کا کہے تو اسے منع کر دیں۔ ملک ماں ہے اور ماں کے ساتھ کوئی غداری نہیں کر سکتا۔ ملک کی بات آئے تو سیسہ پڑائی دیوار کی طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں پرواز کارڈ، راہد روزگار اور اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل کے اجرا کی تقریب سے خطاب۔ نوجوانوں کے لیے 50,000 ہنرمند کارڈ جاری کرنے کا بھی اعلان۔ کہا نوجوانوں کو 3 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دیں گے۔ غیر ہنرمند ہونے کے بچوں کو بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ 2047 تک پاکستان کو $3 ٹریلین کی معیشت بنانے کا عزم۔ حکومت اور
FPCCI میں اڑان پاکستان پروگرام کے تحت تعاون کے MOUs پر دستخط۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا PTI کی حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہی کی دہانے پر پہنچا دیا، ملک کا انٹرنیشنل ڈیفالٹ کر چکا تھا، مزید چند ہفتے گزر جاتے تو ملک ایکسٹرنل طور پر بھی ڈیفالٹ کر جاتا، ہماری حکومت نے معیشت کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکالا۔ کراچی کے علاقے بھینس کالونی میں فائرنگ، میاں بیوی قاتل، مقتولہ کی شناخت سائمہ جبکہ شوہر کی سدھیر کے نام سے ہوئی، گولی لگنے سے ایک راہگیر بھی زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق مقتولین کا آبائی تعلق ٹھٹا سے تھا، دونوں نے 1.5 ماہ قبل پسند کی شادی کی تھی۔ مقتولہ کے باپ سمیت کسی قریبی عزیز نے فائرنگ کی، مزید تفتیش جاری ہے۔ IG سندھ کا نوٹس، DIG ایسٹ سے رپورٹ طلب کر دی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار مشکوک طیارہ حادثے میں ہلاک، مودی اور BJP کے خلاف آواز کو خاموش کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اجیت پوار BJP کی کرپشن اور مالی راز بے نقاب کرنے پر کھل کر بولتے تھے۔ بھارتی سیاسی رہنماؤں بشمول ممتا بنرجی کا سپریم کورٹ سے فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوج نے دریائے اردن سے بحیرہ روم تک سیکیورٹی کنٹرول رکھے گی، جس میں غزہ بھی شامل ہے۔ حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ پر سیکیورٹی کنٹرول ہماری فوج کا رہے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ غزہ کی تعمیر 9 سے قبل حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنا اور سرنگوں سمیت اس کے عسکری ڈھانچے کا خاتمہ ضروری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر چین کے 3 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ 2018 کے بعد کسی بھی برطانوی وزیر اعظم کا پہلا دورہ چین ہے۔ وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات شیڈول۔ کیئر اسٹارمر نے کہا کہ چین کے دورے سے برطانوی عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ برٹش ایئرویز کے طیارے کا ٹیک آف کے دوران ایک پہیہ نیچے جا گرا، پہیہ گرنے کے باوجود طیارے نے پرواز جاری رکھی اور مقررہ وقت سے 27 منٹ پہلے بحفاظت لندن اترا۔ پچھلا پہیہ اس وقت گرا جب طیارے نے لندن کے لیے لاس ویگاس سے اڑان بھری تھی۔ ورلڈ کپ سے پہلے شاہینوں کا کڑا امتحان، آسٹریلیا کے خلاف پہلا T20 آج کھیلا جائے گا۔ لاہور میں قذافی ٹرافی کی رونمائی اور فوٹو سیشن، کپتان سلمان علی آغا کو بار بار اعظم سے بہترین کھیل کی امید۔ آسٹریلوی کپتان مچل مارش بولے پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے بالکل تیار ہیں۔ لاہور میں آسٹریلوی کپتان اور پاکستانی کپتان کی لکشے کی سیر، سلمان علی آغا نے مچل مارش کو مختلف مقامات کا دورہ کرایا۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ آسٹریلین ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو 22 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ 315 رنز ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ 50 اوور میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 292 رنز بنا سکی۔